ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ شخص بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب زندگی. یہ سورہ احزاب کی آخری آیات میں سے ہے. دیکھیں، دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے میری اور میرے بچوں کی زندگی کامیاب ہو جائے. مسلمان کا جذبہ بھی یہی ہے، غیر مسلم کی چاہت بھی یہی. محنت کے نقشے مختلف ہیں، مقصد ایک ہے. دنیا کی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ہر مرد کی فکر یہی، ہر شہری کی، ہر دیہاتی کی، ہر پڑھے لکھے کی، ہر ان پڑھ کی. وکیل ہے تو جذبہ یہی ہے، کاشتکار ہے تو بھی اس کا جذبہ یہی ہے، ٹیچر ہے تو اس کا جذبہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بھی جذبہ یہی ہے کہ میری زندگی کامیاب زندگی بن جائے. مجھے دنیا میں بھی شرمندگی نہ ہو، آخرت میں بھی شرمندگی نہ ہو. میں جس کام پہ ہاتھ ڈالوں مجھے نقصان نہ ہو. کوئی بھی نہیں نقصان چاہتا. کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اس کے لیے دنیا والوں نے نظام بنائے ہیں. ہر آدمی اپنے نظام پر چلنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس نظام پہ چلو آپ کامیاب ہو جاؤ. مگر جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو اس ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ذرے ذرے کا خالق اور مالک، ایک وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ زندگی کامیاب ہے. وہ ایک نظام پیش کر رہا ہے کہ اس نظام کو اختیار کرو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے. تو اب ایک مسلمان کو جس کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، یہ ایمان ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ دانا، سمجھدار، علم والا کوئی نہیں کائنات میں. اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں. جو نبیوں کی تربیت کرنے والا رب ہے وہ خود کتنا اعلیٰ ہو، جسے ہم ہر سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے رب سے اعلیٰ، برتر، افضل کوئی ذات نہیں. مگر سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی کریں گے، اور ہر سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، میرے رب سے بڑی عظمت کسی کی نہیں. ہم اپنی نماز کو تو سمجھیں ذرا، یہ ہماری کیا تربیت کی گئی ہے.
اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حالت بدلنے کے لیے نہیں ہے، یہ بار بار کہلوایا گیا ہے، بار بار کہلوایا گیا کہ کہو اپنی زبان سے اللہ اکبر. اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں. اور اسی اللہ اکبر کے لیے آپ کو بلایا گیا، اللہ اکبر کہہ کر بلایا گیا. مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر 6 دفعہ کہتا. کاش ہمارے دل میں اپنے رب کی عظمت، بڑائی، توحید، وحدانیت، الوہیت بیٹھ جائے. اس کو جتنا سمجھ کر بولیں گے نا، اتنا دل میں خود یقین پیدا ہو. جو الفاظ پہلے بولتے نہیں ہیں، جو بولتے ہیں انہیں سمجھتے نہیں، اس کا اثر ہی کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اور اللہ سے زیادہ اس کائنات میں سچا کوئی نہیں. اللہ ایک زندگی، کامیاب زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کس ادارے میں، کس تعلیمی درسگاہ میں، کس ماحول اور کس معاشرے میں وہ کامیاب زندگی سیکھی جائے، کہاں سے حاصل ہوگی. اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کریں، حتیٰ کہ جیسے پرندے کو اڑانے والا، اس کا آدھا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ واپس نہ آئے، مگر اس نے اتنے اس کے ساتھ گل مل کر کچھ دن گزارے ہوتے ہیں، اس سے یہ بھی امید ہوتی ہے کہ شاید واپس آ جائے. اس وقت ہم بھی اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں نا، تو وہ پرندے کو اڑانے والے کی طرح آدھی امید ہوتی ہے کہ شاید واپس آ جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے شاید یہ نہ آئے، اور ایسا ہو رہا ہے. یا واپس آئے تو خدا نخواستہ اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات بالکل چینج ہو. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، اور باہر والوں کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. ہماری تحریک آزادی میں جو لوگ انگریز سے لڑے تھے نا، انگریز کو جن کے ساتھ مزاحمت کرنی پڑی، تو انگریز نے پتہ کیا کیا؟ ان کی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے بہانے سے اپنے ہاں سہولتیں دی اور پڑھایا. اس کے بعد وہ خاندان ہی بدلے، ایسا وفادار بنا وہ خاندان. میں ان کے نام نہیں لوں، سب تاریخ جانتے ہیں. آج وہ برے صغیر میں برسر اقتدار ہیں. وہ دین لائیں گے یا دین میں رکاوٹ بنیں گے؟ ہمیں جو اس کامیاب زندگی کا اللہ تبارک و تعالی حوالہ دے رہے ہیں، وہ کہاں سے ملے گی؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس کی سیکھنے کی جگہ کیا ہے؟ کن افراد سے ملے گی؟ دیکھیں، آخری خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھی. آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت. فرمایا اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ماحول، کوئی معاشرہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا.
گمراہ ہونے کی معنی یہ ہے کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، تم اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤ، اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاؤ، فتنے کا شکار ہو جاؤ اور تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے اور تم شرمندہ ہو اور تم ناکام ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا اور حدیث کی کوئی کتاب لی اور گھر میں محفوظ کپڑوں میں لپیٹ کر الماری میں رکھ کر مضبوط تالا لگا دیا۔ مضبوطی سے پکڑ لی اور محفوظ ترین جگہ پہ رکھ دیا۔ آپ جیسا بھی کیسا گھر ہو نا، آپ کو دیواروں پہ قرآن مجید کی آیات اور حروف مقطعات کی تختیاں، اور ہمارے کاروبار کے جو آفس ہوتے ہیں وہاں تختیاں لگی ہوئی ملیں گی کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑا ہو۔ حتیٰ کہ جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے اوپر بھی آخری چادر جو ڈالتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی چاروں کل لکھے ہوتے ہیں اور آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے کہ یہ قرآن کے سائے میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور جب بچی گھر سے جا رہی ہوتی ہے نا شادی ہو کر، تو قرآن مجید سر کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ اس نے بھلے نماز نہ پڑھی ہو، کبھی ماں باپ نے نماز کا نہ کہا ہو، پردے کا نہ کہا ہو، حلال حرام کا نہ کہا ہو، لیکن آج اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ہم نے کیا بنا دیا؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے۔ آپ کو اگر علم کی باتیں سیکھنی ہے نا تو یہ قرآن مجید پڑھیں۔ اس سے زیادہ علم کائنات میں کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کے تصور سے بات نہیں گزر سکتی۔ جتنے گہرائی علم کی اس کلام پاک میں ہے، یہ اتنا ہی عظیم ہے، اتنا ہی عظمت والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا خود کلام کرنے والا رب عظمت والا ہے، جس طرح اس رب کی کوئی مثال نہیں، اس کلام کی بھی کوئی مثال، کوئی مقابلہ نہیں۔ اس علم کی عملی صورت تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو تعلیم مکمل ہوتی ہے تربیت سے، اس لیے یہ لفظ لکھا جاتا ہے تعلیم و تربیت۔ صرف تعلیم سے آدمی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو ڈرائیونگ کے اصول پڑھا دیں اور اچھی طرح اس کو یاد بھی کرا دیں، اس سے سن بھی لیں، آپ اس کو ذرا گاڑی دے کر بھیجیں روڈ پہ، تعلیم تو مکمل ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، پریکٹس نہیں کی۔ آپ کسی کو سائنس مکمل پڑھا دیں، اس کے پورے نمبر ہوں، پہلی پوزیشن لے، کسی کا آپریشن اس سے کروائیں، اس سے لائق تو کلاس میں کوئی بچہ نہیں، لیکن کبھی آپ اس کو علاج نہیں کروائیں، اس لیے کہ تعلیم مکمل ہوئی ہے، تربیت میں زیرو ہے۔ قرآن مجید تعلیم ہے، یہ علم کا خزانہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا خزانہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی آسمانی کتاب نازل کی ہے تو ساتھ تربیت کرنے والا نبی بھی بھیجا۔ صحابہ اہل زبان تھے، عربی کی گہرائی بھی جانتے تھے۔ کتنے موقع ایسے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سمجھو یہ بالکل غلط سمجھو، یہ بالکل مطلب نہیں ہے اس کا۔ آپ نے پھر اس کا مطلب سمجھایا۔ ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا، تو صحابہ بھی حیران رہ گئے۔ ایک مثال دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
9 بیوییں. آپ نے سب سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. خوشی میں دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے. اتنی آسان سی بات ہے، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو سب بیویاں ایک دن بیٹھی، کہا سب اپنے اپنے ہاتھ ناپو. سب نے اپنے اپنے ہاتھ ناپے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ہوا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. بڑی عمر کی تھی، وہ قد کاٹھ میں بھی بڑی تھی، تو ان کے ہاتھ لمبے تھے. سب بیویوں نے مبارکباد دی، کیا موت کی خوشخبری سنائی. پیچھے کیا تھا کہ تم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. موت پر اتنی خوش تھی کہ میں پہلے دنیا سے جاؤں. صرف یہی نہیں، سب خوش تھی اور رشک سے دیکھتی تھی کہ یہ پہلے جائے گی. آپ نے اس پہ غور کیے؟ مرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ گھر میں کسی کو کہا جائے کہ تم دادا سے پہلے ملو گے. ہم اپنے پیاروں سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. ان سب کی تیاری تھی، صرف موت کے انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا تو ہماری ملاقات ہوگی. خیر، اب جب باری آئی تو وہ دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب سب نے سر پکڑ لیے کہ یہ کیا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہاں کیا ہوا. حضرت سودا تو انتظار ہی میں رہی. تو اب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، وہ عملی طور پر جس کے ہاتھ لمبے ہوں، یہ مطلب نہیں تھا. حضرت زینب صدقہ خیرات میں بہت آگے تھی، تو وہ یہ ایک کہاوت ہے. آپ نے یہاں جو محاورہ استعمال کیا ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں تھا، اس کا مجازی معنی. جو عرف میں، معاشرے میں جو کہاوت کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا اپنا ذاتی معنی نہیں ہوتا، وہ جو معاشرے میں اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. تو عربی سے تو واقف تھی، مگر اس کا اندازہ انہیں بعد میں ہوا. تو کئی مقام ایسے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو تم معنی سمجھے ہو یہ نہیں ہے. یہ عملی تربیت کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ہر استاد کا یہی کردار ہوتا ہے اپنے شاگردوں کی عملی تربیت کرنے کا. اسی لیے صرف کتاب کو پڑھ کر کوئی آدمی کامل نہیں بن سکتا. صرف قرآن مجید نہیں، ہر کتاب. استاد کی تربیت ضروری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ربیع الاول کے ایک ہفتے میں یا ایک دن میں نہ سنائی جا سکتی ہے نہ سیکھی جا سکتی. اس میں پھر ہم نے بہت سارے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں جو سیکھنے سے زیادہ کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بس اپنی زندگی میں اتنا ہی ٹائم رکھا. حالانکہ قرآن مجید کی ساری گہرائیوں کو عملی طور پر واضح کرنے والے، سمجھانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں، ہم نے قرآن مجید اتارا ہے آپ پر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کریں اور پھر لوگ اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں.
اب قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ میں آئے گا، یہ ہے سمجھ۔ اور تیسری چیز پھر ہم نے کرنی ہے کہ اس میں غور کرنا، اس پہ غور کر کے ہم نے اپنے حالات پہ اس کو فٹ کرنا، ہم نے پھر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ہم نے پھر اس سے اپنی ذاتی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق سلوک کرنا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے، اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے، خاندان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ روزی کمانے کے لیے نکلوں تو کیا سوچ لے کر نکلوں، اور میں جب اسباب اور ذرائع اختیار کروں تو اس میں مجھے کتنا اختیار ہے، کون سے ذرائع اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر جب میں کسی کے ساتھ معاملہ کروں، ڈیل کروں، کوئی چیز بیچوں، تو پھر ایسے موقع پر مجھے کیسی گفتگو کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے یا مجھے ایسے الفاظ بولنے چاہیے کہ جس سے سامنے والا دھوکہ کھائے۔ یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں، یہ ہے تربیت۔ اور صحابہ نے یہی چیزیں سیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا کا کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے سارے شاگرد پاس ہیں، کامیاب ہیں۔ کوئی کسی دنیاوی تعلیمی درسگاہ کا کوئی بھی ماہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پڑھنے والے سارے کامیاب۔ کسی دینی درسگاہ کا استاد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پڑھنے والے سب کامیاب ہیں، مگر قربان جائیں جس استاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام خود اللہ نے کیا ہے۔ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، آپ نے گارنٹی دی ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ، میری صحبت میں بیٹھنے والے، مجھ پر میری زندگی میں ایمان لانے والے سب روشن ستاروں کی طرح ہیں۔ اس میں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کتنے سال اس نے میرے پاس گزارے ہوں، مجھ سے کتنا پڑھا ہو، میرے ساتھ کتنا قریبی تعلق و رشتہ ہو، نہیں، اصحابی۔ اور دوسری بات فرمائی، ایک تو وہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، یہ صرف استاد اپنے شاگردوں سے متاثر ہو کر یہ تعارف نہیں کرا رہا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، وہ ایسا روشن ستارہ ہے کہ آپ اگر اس کے نقش قدم چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ، تم کامیاب ہو۔ اور یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں سند کیسی ہے، یہ بات نقل ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا کمزور پہنچی ہوگی۔ چلیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اس امت کا وہ کون سا طبقہ ہے جو اللہ کے قرآن مجید نازل ہوتے وقت مخاطب تھا، جن سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ اگر یہ دنیا بھر کے لوگ ایسے قرآن و سنت کو مان لیں، ایسے دین کو اپنا لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم لوگوں نے اس دین کو اپنا لیا۔ یہ کسی ایک صحابی سے بات نہیں ہو رہی، آمنتم۔ کلاس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس لفظ کے ساتھ آخر میں تم کا لفظ آ جائے نا، تو تم اردو میں ہم تم سب کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد سب ہوتے ہیں۔
اس میں اور آپ شامل نہیں، یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ایسے ہی اسلام کو قبول کرو، ایسے دین اسلام کو مانو، ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو، بمثل ما آمنتم، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جیسے تم نے تسلیم کیا۔ تو جو اس طرح کا ایمان لائے گا، جو اس طرح اسلام کو قبول کرے گا، اپنے اوپر اپنے گھر میں نافذ کرے گا، فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اس میں حضرت عمر فاروق بھی، اس میں حضرت عثمان غنی بھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری صحابیات بھی، سب بطور مثال اور نمونہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے سامنے پیش کیے، ایسا اسلام قبول کرو۔ اور ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت عمر تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خالد ابن ولید تو اسلام لانے سے پہلے وہ داؤ تلاش کر رہے تھے کہ وہ اسلامی لشکر کو کس طرح ختم کیا جائے۔ یہ کوئی پیدائشی تو ایسے نہیں تھی، یہ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد یہ روشن ستارے بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔ وہ تعلیم جو صحابہ کو دی گئی، وہ ساری مکمل تعلیم قرآن مجید کی شکل میں آج بھی موجود ہے، مگر وہ انداز ہم سے رہ گیا۔ وہ تعلیم و تربیت کا انداز اگر انبیاء والا ہو نا، تو پھر جوان اولاد صرف فرمانبردار ہی نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ آج ہماری اولاد بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خود جتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، بس اتنی ہمارے ماتحت بھی ہمارے فرما بردار ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ 13 سال کے بچے نے ایک بات بھی کوئی زائد نہیں کی، فرمایا افعل بما تؤمر، ابا آپ کو جیسے رب نے کہا ہے آپ اسے پورا کریں۔ بچے نے اپنے باپ کو پورا اختیار دے دیا کہ آپ میری گردن کاٹ دیں، میرا سر بے شک الگ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اکلوتا بیٹا ہے، 80 سال کے بعد یہ اللہ نے دیا ہے۔ اس باپ کا کتنا جذبہ ہوگا، باپ میں اللہ کی کتنی فرما برداری ہے، ذرا آپ سوچ کر دیکھیں۔ اس ماں کا جگر کیسا ہوگا جس ماں کے سامنے تیار کر کے بھیج رہی ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے او بی بی تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہی ہیں، یہ تمہارا شوہر کہاں لے جا رہا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہ کیوں؟ کہتا اللہ کا حکم ہے۔ کہا بالکل، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں خوشی ہے۔ یہ جو ہم کنکریاں مار کر آتے ہیں نا، یہ ہیں کنکریاں، کہ اللہ کے حکم سے جب تمہیں شیطان بہکانے کی کوشش کرے تو ایسے دتکارو جیسے مائی ہاجرہ نے دتکارا تھا۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، کہا اور نیکیاں بھی بہت ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہی تو بچہ ہے۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے تو اسی کو قربان کرو۔ فرمایا ایسے دتکارو۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، تمہیں پتہ ہے تمہارا ابا تمہارے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پہ قربان کرنے لے جا رہے ہیں، میں خوش ہوں اس پہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا ایسے دتکارو۔ وہاں تو بڑے کس کس کے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اچھل اچھل کے چپل مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں شیطان کو، لیکن جہاں اللہ کے حکم کی اور شیطان کے مشورے کی بات آتی ہے نا، اچھل کے شیطان کا مشورہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں
ہم چاہیں نہ چاہیں ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما۔ آپ دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ میرے آنے والی نسل کو آپ ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا دیں۔ ہم ہوتے اللہ سے پلاٹ مانگتے، بنگلے مانگتے اولاد کے لیے، گاڑیاں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میری اولاد کو، میری نسل کو آپ ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھیں۔ اولاد کے لیے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں جہاں کہیں غلط فیصلہ کر دوں، میری کوئی غلط خواہش پیدا ہو، یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اور یہ انداز خود اللہ نے سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہمیں بتائی ہے، یہ بطور کہانی اور تاریخ اور واقعہ کے نہیں سنائی، بطور تربیت سکھائی بتائی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کر، پتہ نہیں کتنی کچی جھونپڑی ہوگی، کس کونے میں بیٹھ کر بیٹے کو سمجھایا ہوگا، یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سائے میں سمجھایا ہوگا، مگر اللہ کو وہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ پڑھو اس کو، دیکھو تو صحیح میرا لقمان کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ سکھاؤ بچوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت پتہ نہیں کس ماحول میں بیٹھے، وہ کس انداز میں لیٹے لیٹے آخری بات جو کی ہے بچوں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا ہوا، ما تعبدون من بعدی، اچھا بچوں یہ بتاؤ ساری زندگی تو ہم نے گزار لی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کے نام کی نظر و نیاز دو گے؟ جب مشکل میں پھنسو تو کس کے سامنے اپنی جولی بچھاؤ گے؟ کس کے نام کی قسمیں اٹھاؤ گے؟ کس کے نام پہ صدقے کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اپنے ابا کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے، مشکلوں میں اسی کو پکاریں گے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دیں گے جس کے نام کی ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، اسحاق علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ الہا واحدا، وہ اس کائنات میں ایک ہی تو الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہمیشہ اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اب ابا خوش ہوئے۔ یہ ہے زندگی کا خلاصہ، نچوڑ، نتیجہ۔ ہم اپنے زیر سایہ پلنے والے بچوں کو تو دیکھیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں۔ کبھی ہمیں شکوہ ہوتا ہے فلاں چیز غلط ہو رہی ہے، فلاں چیز غلط ہو رہی ہے، حکمرانوں کو ہم لتاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے گھر میں بھی دیکھا میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میرے اپنے گھر کا ماحول کیا ہے، میری جو ذمہ داریاں ہیں، میرے گھر کے دروازے سے اندر تو کسی حکمران نے آ کر محنت نہیں کرنی، میرے بچوں کو ٹھیک تو میں نے کرنا ہے۔ میں نے کبھی اپنی زندگی پہ بھی غور کیا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رات کی تاریکیوں میں آ کر تو میرا ہاتھ کسی نے پکڑ کر مجھے نہیں روکنا کہ اللہ کا خوف کرو۔ میں جو سودے کر رہا ہوں جھوٹ بول کر رہا ہوں یا سچ بول کر رہا ہوں، میں امانت میں دیانتداری سے کام لیتا ہوں یا خیانت کرتا ہوں۔ خیانت صرف سودا بیچتے وقت نہیں ہوتی، خیانت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، آپ اپنے کانوں کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، بڑوں کے سامنے کیسے ہیں اور تنہائی میں کیسے، آپ اپنا موبائل کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو جب کمزور آدمی کوئی سخت بات کہہ دے اس وقت آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب بہت سخت بات کہہ دے تو اس وقت انداز کیا ہوتا ہے، ان دونوں کو ذرا آپ آپس میں میچ کریں۔ میں کسی کے سامنے بات کروں تو میرے اخلاق کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب میں اندر تنہائی میں بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچوں تو پھر میری سوچ کیا ہوتی ہے۔ یہ میرے اخلاق، صرف مسکرانے ہی کا نام اخلاق نہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں میری کیا سوچ ہے، یہ میرے اخلاق ہے۔
میرے پڑوس میں رہنے والے، مجھ سے غریب، مجھ سے علم میں کم، مجھ سے حسن میں کم، سوچ میں، صلاحیتوں میں جو کم ہیں، ان کے بارے میں میری کیا سوچ ہے؟ اگر میں انہیں حقیر سمجھ رہا ہوں، یہ بد اخلاقی ہے۔ اگر میں انہیں اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہوں، اللہ تو شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ گاڑیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ مکان اور بنگلے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کسی کی شہرت اور تعلقات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ تو دل میں جو ایک کسی کے بارے میں گمان ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جذبہ ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا۔ یہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ قرآن و سنت سے ہوگی۔ قرآن علم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تربیت۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے زندگی میں آئیں گی، ہمارے گھر میں آئیں گی، ہمارے بچوں میں آئیں گی، تب ایک کامل مکمل انسان تیار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔